فیضان سنت الیاس قادری صاحب کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے عید میلاد النبی کی جہاں بحث کی ہے وہاں ایک اصول سے بات کی ہے، اور کہتے ہیں کہ ائمہ کا اصول ہے کہ اشیاء کے اندر اباحت اصل ہے۔ جب اباحت اصل ہے تو ہم بھی عید میلاد النبی کو مناتے ہیں، یہ ایک مباح امر ہے۔ تم اس کو اگر ناجائز کہتے ہو، تم اس کو اگر حرام اور بدعت کہتے ہو، تم اس کے حرام ہونے کی دلیل جو ہے آپ کے ذمہ ہے، تم دلیل دو۔ تم اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی اس کا نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر نکیر منع، یہ تم دکھا دو۔ اگر نہیں دکھاتے تو اصل اشیاء میں اباحت ہے، تو یہ ایک مباح امر ہے۔ یہ ایک اصول ہے، اس اصول کو لے کر جو ہے وہ اس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منا رہے ہیں، اور آج کل مروجہ صورتحال میں اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی، یہ اصول جو ہے اشیاء میں اصل اباحت ہے، اس کے متعلق الاشباح والنظائر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر 60، اس پر وہ فرماتے ہیں الاصل فی الاشیاء الاباحۃ حتی یدل الدلیل علی التحریم ھذا مذہبنا، کیونکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ شافعی المسلک ہیں، فرماتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، ھذا مذہبنا، یہ شوافی کا مسلک ہے۔ آگے فرماتے ہیں وعند ابی حنیفہ رحمہ اللہ الاصل فیہا التحریم، کہ اشیاء میں اصل حرمت ہے حتی یدل الدلیل علی الاباحۃ، یہاں تک کہ اس کے حلال ہونے پر، جائز ہونے پر کوئی دلیل قائم نہ ہو جائے۔ اب یہ اصول جو پیش کیا گیا یہ ایک اتفاقی ایک مسلمہ اصول نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کو فٹ کر دو، اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا فرق واضح فرمایا ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، اس کا تعلق معاملات سے ہے، اور اشیاء میں اصل حرمت ہے، اس کا تعلق جو ہے عبادات سے ہے۔ اب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستحب کا درجہ دینا گویا کہ یہ عبادت ہوئی، اس پر ثواب ہوگا۔ اب عبادت ہوئی تو اس میں یہ اصول طے کرنا کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، یہ اصول یہاں جاری نہیں ہوگا، بلکہ اشیاء میں یہاں اصل حرمت ہے، حرمت والا اصول جاری ہوگا۔ کیونکہ اگر اشیاء میں اصل اباحت والے اصول کو لے کر اگر یہاں یعنی اس اصول کو نافذ کر کے کئی ایسی صورتحال سامنے آ جائیں گی اس اصول کی وجہ سے جو شریعت کے منافی ہوں گی، پھر ایک آدمی کوئی ایسی عبادت کر لے گا اور کہے گا کہ بھائی میں اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں، بھائی کیوں کر رہے ہو؟ کہو گے کہ منع شریعت میں دکھاؤ، کہاں منع آیا؟ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے؟ اصل عبادت ہے، اب تم حرام کہتے ہو اس کو ناجائز کہتے ہو، دلیل تم دو۔ تو عبادات کے اندر علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عبادات میں اصل تحریم ہے، حرمت ہے، اصل حرام ہے عبادات، ہر چیز کو عبادت نہیں کہہ سکتے۔ عبادت کہنے کے لیے شارع کی طرف سے اس کا ثبوت ضروری ہے، اور شارع کی طرف سے اس پر مہر ثبت ضروری ہے کہ یہ عبادت ہے۔ تو لہٰذا اس اصول کو سہارا لے کر عید میلاد النبی کا جواز اور عید میلاد النبی کو جائز قرار دینے کی کوشش کرنا یہ ناکام کوشش ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔